حضرت عثمان غنی کے شروعات کے 5 سال کے دور میں تو حالات ویسے ہی پرسکون رہے جیسے حضرت عمر فاروق کے پورے دور میں تھا، لیکن 5 سال کے بعد عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی، جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، جو بظاہر مسلمان ہو گیا، اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، اور حضرت عثمان غنی کے خلاف ہی نہیں، ان کے گورنروں اور ان کے والیوں کے خلاف بھی عوام کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس نے باقاعدہ ایک پوری پلاننگ، ایک انڈر گراؤنڈ ایک اسکیم چلائی، ایک پوری زیر زمین ایک تحریک، ایک موومنٹ چلائی، اور مصر میں اپنا ایک الگ ایجنٹ مقرر کیا، بصرہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا، کوفہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا، حجاز میں الگ کسی کو متعین کیا، اور اس طریقے سے ہر صوبے کے لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی، ہر صوبے کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ دوسرے علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ مکے والے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ چلو ہم بہت سکون سے ہیں، کوفہ والے پریشان ہیں، کوفہ والے اللہ کا شکر کرتے کہ چلو ہم بہت اچھے ہیں، بصرہ والے پریشان ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف ایک جو ہے ریومر، ایک افواہ کی فضا بن گئی، اور ان کے خلاف بھی اور ان کے والیوں کے خلاف بھی۔ عبداللہ ابن سبا نے دوسرا کام یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، اور عثمان نے زبردستی خلافت کو غصب کر لیا ہے، ان کو خلافت سے ہٹاؤ اور جو اس کے حقدار ہیں ان کو خلافت عطا کرو۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے ایک تحریک چلائی، اور اس کی تحریک کہیں کہیں کامیاب ہونے لگی، اور لوگ حضرت عثمان غنی سے بدظن ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی ہی میں اس قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے ترمذی شریف کے اندر، اور صحیح سند سے اس کو پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، ہر مسلمان ان کو جانتا ہے۔ ان کے پاس ایک مصری آدمی آیا اور کہنے لگا، آپ کا کیا خیال ہے عثمان غنی کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، عثمان غنی غزوہ احد میں بھاگے تھے، اور عثمان غنی صلح حدیبیہ میں بھی شریک نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کی ہر بات کی تائید کی۔ اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غنی غزوہ احد سے بھاگے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے کہا کہ ہاں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے کہا کہ ہاں وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان تینوں باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب وہ آدمی بہت خوش ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر یہ الزام لگا دیا، اب عبداللہ ابن عمر بھی میری بات کی تائید کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اس سے ادھر آؤ۔ جہاں تک غزوہ بدر میں موجود نہ رہنے کا سوال ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے انڈر میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ حضرت رقیہ ان کی بیوی تھیں، وہ بیمار تھیں۔ اللہ کے نبی نے خود ان کو اجازت دی تھی کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، اور تم کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے، ٹھیک ہے غزوہ احد میں وہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جو حالات کو دیکھ کر بھاگے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی۔ اور تیسری چیز صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اللہ کے رسول کی نظر میں اگر عثمان غنی سے زیادہ مکے کی سرزمین میں کوئی اور معزز اور مکرم ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بھیجتے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اس کا مطلب کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو منتخب کر کے مکے بھیجا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ شامل نہیں تھے اس بیعت میں؟ ارے وہ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو مکہ گئے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک ایک الزام کی تردید کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں صحابہ کرام کا کیا اسٹینڈ تھا، صحابہ کرام کا کیا موقف تھا، کیا نظریہ تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے بعد ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی دردناک شہادت ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت، اور اس اسلامی حکومت کا جو لیڈر ہے، جو حکمراں ہے، جو امیر ہے حضرت عثمان غنی، اس کو چند ظالم اور فسادی لوگ بے دردی سے مدینہ کے اندر ان کے گھر میں شہید کر دیتے ہیں۔ ایسا کیسے پاسبل ہوا؟ میرے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ حقیقت یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جو دردناک واقعہ پیش آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قضاء و قدر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، اور اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی تھی
آپ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ فتنے کا یہ دروازہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کھلے گا اور اس کو کھلنا تھا، لیکن اس کے اور بھی محرکات تھے اور بھی اسباب تھے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا کی جو یہ مومنٹ تھی، جو اس کی جو تحریک تھی، اس کا بھی اس فتنے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تھا، اور دراصل یہ تحریک ہی اس فتنے کا اصل سبب تھی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ میں ان کے بارے میں جو غلط فہمی اس زمانے میں ڈالی گئی، وہ غلط فہمی کہیں نہ کہیں آج بھی ذہنوں میں موجود ہے۔ آج بھی بعض ناعاقبت اندیش لوگ اسلامی تاریخ کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا حدیث رسول اور قرآنی آیات کا صحیح طریقے سے ادراک نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کر دیتے ہیں اور ان کی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کے داماد تھے، جنتی صحابی تھے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کو جنتی کہا تھا، ان کو بے شمار فضائل اور کمالات حاصل ہیں، انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کا اور اسلام کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی نیت پر ہمیں کسی بھی قسم کا شک کرنے کا کوئی رائٹ اور اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو ہمیں بہت سنبھل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔